الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خواتین و حضرات، ہم سورہ توبہ کی آیت 113 کا مطالعہ کر رہے ہیں. یہ دینونت کی سورہ ہے. اس میں اللہ تعالیٰ کا آخری فیصلہ صادر ہوا ہے. اسی سلسلے میں یہ ہدایت بھی دی گئی کہ جن مشرکین سے اعلان برات کر دیا گیا ہے، تمام تعلقات توڑ دیے گئے ہیں، تمام معاہدات ختم کر دیے گئے ہیں، آئندہ کے لیے کسی معاہدے کا امکان بھی باقی نہیں رہا، ان کے لیے اب تم میں سے کوئی مغفرت کی دعا بھی نہیں کرے گا. اللہ تعالیٰ کا آخری فیصلہ ان کے بارے میں صادر ہو چکا ہے. اس لیے اب کوئی رشتہ دار ہے، تعلق والا ہے، ہر مسلمان کو جس طرح اللہ نے اپنا تعلق ان سے توڑ لیا، اس کو بھی اپنا تعلق توڑ لینا چاہیے. اس میں یہ فرمایا تھا کہ نبی اور اس کے ماننے والوں کے لیے زیبا نہیں کہ جن مشرکین سے اعلان برات ہو چکا ہے ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں. میں نے توجہ دلائی تھی کہ یہ وضاحت اس لیے کی گئی ہے کہ ان یستغفروا للمشرکین میں المشرکین پر الف لام ہے. یہ عہد کا الف لام ہے اور اس سے مراد ہے وہی مشرکین جن کا ذکر سورہ کے شروع سے چلا آ رہا ہے، جن سے اعلان برات کیا گیا ہے، جن سے تمام معاملات ختم کر دیے گئے ہیں، جن کی سزا کا اللہ تعالیٰ نے اعلان کر دیا ہے. تو فرمایا کہ نبی اور اس کے ماننے والوں کے لیے زیبا نہیں کہ ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں، اگرچہ وہ ان کے رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ جب کہ ان پر کھل چکا کہ وہ دوزخ کے لوگ ہیں. یعنی اب یہ کوئی اجتہادی معاملہ نہیں رہا، اللہ تعالیٰ نے ان کا انجام بتا دیا ہے، صاف صاف بتا دیا ہے، اپنی کتاب میں بتا دیا ہے، اپنے پیغمبر کے ذریعے سے بتا دیا ہے کہ یہ اب دوزخ کے لوگ ہیں. تو دنیا میں بھی ان سے محبت مودت کا رشتہ ختم ہوا، اور آخرت میں بھی جنت والوں میں اور دوزخ والوں میں اس رشتے کا کوئی سوال نہیں ہے. اس لیے کوئی ان کے لیے مغفرت کی دعا نہ کرے. یہ حمیت حق کے بھی منافی ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بتا دیا ہے اس کے بھی خلاف رویہ اختیار کر رہا ہے. اس آیت کا ہم مطالعہ کر چکے، اس پر میں نے جو حاشیہ لکھا ہے وہ بھی پڑھ چکے. اس کے آخر میں یہ وضاحت تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد البتہ اس طرح کے اتمام حجت اور اعلان برات کا موقع باقی نہیں رہا. یعنی اب قیامت تک جو دنیا میں غیر مسلم ہیں، وہ مشرکین ہوں، وہ اہل کتاب ہوں، وہ کسی اور نقطہ نظر سے تعلق رکھنے والے ہوں، ان کے بارے میں نہ ہم اس دنیا میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان پر اللہ کی حجت تمام ہو گئی، اور نہ ہمیں یہ حق دیا گیا ہے کہ ہم ان سے اعلان برات کریں. تو اس وجہ سے اس کا موقع تو قیامت تک کے لیے ختم ہو گیا. چنانچہ کوئی حرج نہیں کہ کفر و شرک کے کسی مرتکب کے لیے بھی ان الفاظ میں دعا کر دی جائے جو سیدنا مسیح علیہ السلام نے اختیار فرمائے ہیں. یعنی ایک محتاط رویہ ہی بندہ مومن کو اختیار کرنا چاہیے. سیدنا مسیح نے یہ الفاظ کن کے بارے میں اختیار فرمائے؟ قرآن مجید کی سورہ مائدہ میں بیان ہوا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ ان کو بتا دیں گے کہ یہ تمہاری قوم کے لوگ ہیں، یہ تمہارے متبعین ہیں، انہوں نے اس طرح شرک کیا ہے، تو شرک تو ان کا بھی سامنے آ جائے گا، یہاں بھی آ گیا وہاں بھی آ جائے گا. اس موقع پر وہ کیا کہیں گے؟ تو سیدنا مسیح نے اس وقت یہ کہا کہ ان تعذبہم فإنہم عبادک،
وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، پروردگار آپ انہیں سزا دیں تو وہ آپ کے بندے ہیں، اور اگر معاف کر دیں تو آپ زبردست ہیں، بڑی حکمت والے ہیں۔ یہ نہایت عمدہ الفاظ میں حق کی حمیت کو پوری طرح ملحوظ رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے سامنے عرضداشت پیش کرنا ہے، تو یہی طریقہ اختیار کرنا چاہیے۔ یہ سب چیزیں ہم اس سے پچھلی نشست میں دیکھ چکے ہیں۔ اس کے بعد اب فرمایا ہے کہ وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا مَوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ ابراہیم نے تو اپنے باپ کے لیے صرف اس وعدے کے سبب سے مغفرت مانگی تھی جو اس نے اپنے باپ سے کر لیا تھا۔ قرآن مجید کا اسلوب یہی ہے کہ اس میں تعلیل کے جملے نہیں ہوتے، یعنی جو ادبی اسلوب اختیار کیا گیا ہے ان کو نکال لینا چاہیے۔ تو مدعا یہ ہے کہ یہ بات جب کہی جائے گی تو اس دنیا میں ابراہیم سے بڑا کوئی معاہد نہیں ہے۔ جن کو کہی جا رہی ہے وہ ابراہیم کی اولاد ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی روایت، ان کی تاریخ بہت سے لوگوں کی زبانوں پر ہے، اور پیغمبر سے بڑھ کر کون ہے کہ جس کو دین میں اسوہ کی حیثیت سے پیش کیا جائے؟ پیغمبری کو پیش کیا جائے گا تو وہ پلٹ کر یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں تو ہمارے اعزاء اقربا سے اس تعلق کو قائم نہ رکھنے کے لیے کہا جا رہا ہے، اور استغفار بھی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نہیں کرو گے، لیکن جو سب سے بڑا معاہد تھا جس کو خلیل اللہ کہا گیا ہے، جس کے دین حنیف کے ہم پیرو رہے ہیں، جو ہمارا ابو الآبا ہے، اس نے تو مغفرت مانگی تھی اور اپنے باپ کے بارے میں مانگی تھی، تو اس کا جواب دیا ہے۔ فرمایا ہے کہ ابراہیم نے مغفرت مانگی تھی، کوئی شبہ نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اپنے باپ سے یہ وعدہ کر کے نکلے تھے کہ میں دعا کروں گا، تو انہوں نے وعدہ پورا کیا۔ لیکن یہ کب دعا کی تھی انہوں نے؟ یعنی دونوں باتیں بتا دی کہ ایک تو انہوں نے وعدے کی پاسداری میں دعا کی تھی، اور دوسرے اس وقت دعا کی تھی جب کہ ابھی انہیں وہ باتیں معلوم نہیں تھیں باپ کے بارے میں جو تمہیں بتا دی گئیں۔ یعنی تمہیں بتا دیا گیا ہے کہ اب ان سے اعلان برات ہے، ان کے ساتھ تعلقات ختم کر دیے گئے ہیں، اور یہ سب کے سب اب دنیا میں بھی سزا پائیں گے اور آگے بھی جہنم میں جائیں گے۔ تو یہ سب باتیں نہ اس وقت ابراہیم کو معلوم تھیں، اور جب انہوں نے دعا کی اس وقت وہ ایک وعدے کے پابند بھی تھے۔ یہ دو جواب اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں کہ ابراہیم نے ہمارے کسی حکم کی خلاف ورزی بھی نہیں کی تھی، انہوں نے حمیت حق کے خلاف کوئی معاملہ بھی نہیں کیا تھا، ان میں سے کوئی چیز بھی جسے تم بنائے استدلال بنا سکو ابراہیم سے سرزد نہیں ہوئی تھی۔ ابراہیم کا معاملہ یہ تھا۔ ابراہیم نے تو اپنے باپ کے لیے صرف اس وعدے کے سبب سے مغفرت مانگی تھی جو اس نے اپنے باپ سے کر لیا تھا، لیکن فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ، مگر جب اس پر واضح ہو گیا کہ وہ خدا کا دشمن ہے تو وہ اس سے بے تعلق ہو گیا۔ یعنی اس کے بعد پھر اس نے کبھی ایسی بات نہیں ہوئی۔ اس میں ایک چیز تو یہ قابل غور ہے کہ وعدے کی اہمیت کتنی غیر معمولی ہے۔ چنانچہ میں نے اس کی طرف توجہ بھی دلائی ہے حاشیے میں کہ اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ وعدے کی اہمیت اللہ کے دین میں کتنی غیر معمولی ہے۔ وعدہ ہمارے دین میں عہد، معاہدہ، یہ بڑی بنیادی حقیقت رکھتا ہے، اور اگر غور کریں تو یہ وعدے اور معاہدات ہیں جن پر دنیا کا نظم قائم ہے۔ کچھ ان میں تحریری ہوتے ہیں، کچھ فطرت کی کتاب میں لکھے ہیں اور ہم پڑھتے ہیں ان کو اور ان کے پابند ہو جاتے ہیں، اور کچھ وہ ہیں کہ جو ہم دنیا میں باہمی طور پر زبانی اقرار کی صورت میں کرتے ہیں۔ یہ سب عہد معاہدے ہیں جن پر دنیا کا نظم قائم ہے۔ تو اس وجہ سے یہاں بھی یہ بتایا کہ ابراہیم نے وعدہ کر لیا تھا، اگرچہ اس کا اپنا رجحان بھی یہ تھا کہ شاید
اس مرحلے میں اب دعا نہیں کرنی چاہیے۔ ابھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی بات نہیں بتائی گئی تھی، وعدے کی پابندی میں انہوں نے دعا کی، اور یہ متنبع ہو کر سن لو کہ اس وقت یہ بات واضح نہیں تھی کہ یہ خدا کا دشمن ہو چکا ہے، اس کے لیے اللہ کی طرف سے سزا کا فیصلہ ہو گیا ہے، یہ اس سے پہلے کی بات ہے۔ تو یہ جواب دیا ہے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو جو ابراہیم کی اولاد تھے اور ابراہیم کے دین ہی کو اصل دین سمجھتے تھے۔ جو کچھ بدعات اور مشرکانہ اوہام اس میں داخل کر چکے تھے وہ ایک الگ چیز تھی، لیکن اگر کوئی ہستی، اگر کوئی شخصیت ان کے ہاں بنائے استدلال بن سکتی تھی تو وہ ابراہیم علیہ السلام ہی تھے۔ اس کا جواب دے دیا۔ جب اس پر واضح ہو گیا کہ وہ خدا کا دشمن ہے تو اس سے بے تعلق ہو گیا۔ تبرأ منہ، دیکھیے اس میں وہی لفظ استعمال کیا ہے کہ اللہ نے برات کا اظہار کر دیا، تمہیں بھی کرنا ہے۔ اور جس وقت ابراہیم کو معلوم ہو گیا کہ اللہ نے برات کا اظہار کر دیا میرے باپ سے، تو اس نے بھی یہی کیا تھا۔ تبرأ منہ ان ابراہیم لأواہ حلیم، حقیقت یہ ہے کہ ابراہیم بڑا نرم دل اور بردبار تھا۔ تو اللہ نے تحسین کی اس بات کی کہ اگر باپ کے لیے جذبات پیدا ہوئے، یا ابراہیم نے چاہا کہ میرا باپ اللہ تعالیٰ کے حضور میں معاف کر دیا جائے، یا اس کے لیے بخشش کی تمنا پیدا ہوئی، تو یہ اس لیے کہ جو اعلیٰ ترین اوصاف انسان کو دیے گئے ہیں، ابراہیم ان اوصاف کا حامل تھا۔ وہ بڑا نرم دل اور بردبار تھا۔ اس سے ہمیں بھی توجہ دلائی ہے کہ دین کی حمیت یہ لوگوں کے معاملے میں کساوت پیدا نہ کر دے، خشونت پیدا نہ کر دے، ایسی سختی نہیں پیدا ہونی چاہیے دلوں میں کہ جو انسان کی شخصیت کو برباد کر کے رکھ دے۔ اصل نرمی، اصل محبت، اصل بردباری ہے، حلم ہے جس کو اپنی شخصیت کا حسن بنانا چاہیے۔ اس پر میں نے لکھا ہے یہ باپ کے معاملے میں ابراہیم علیہ السلام کی درد مندی پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے پسندیدگی کا اظہار ہے۔ یعنی یہ بتایا ہے کہ اگرچہ انہوں نے دعا کی، اور اگرچہ اس وقت ان کو یہ معلوم نہیں تھا اور وہ وعدے کی پابندی کر رہے تھے، لیکن بجائے خود جو جذبہ، جو داعیہ ان کے اندر اس دعا کے لیے پیدا ہوا، یا جو وعدہ انہوں نے کیا، وہ جذبہ اور وہ داعیہ جس وصف پر مبنی تھا، وہ وصف بہت قابل تحسین ہے، درد مندی، محبت دوسروں کے لیے۔ یہ باپ کے معاملے میں ابراہیم علیہ السلام کی درد مندی پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے پسندیدگی کا اظہار ہے۔ تاہم جب واضح ہو گیا کہ باپ فی الواقع خدا کا دشمن ہے، تو انہوں نے سختی کے ساتھ اعلان برات بھی کر دیا۔ یعنی جب معلوم ہو گیا کہ یہ شخص تو اب جہنم ہی کا ایندھن بنے گا، تو انہوں نے سختی کے ساتھ اعلان برات بھی کر دیا، جیسے کہ اوپر بیان ہوا کہ تبرأ منہ، معاملہ ختم ہو گیا۔ استاذ امام لکھتے ہیں چونکہ اللہ تعالیٰ کو یہ پسند ہے کہ بندہ اس کی محبت میں موم بھی بنے اور پتھر بھی، اس وجہ سے حضرت ابراہیم نے اپنے دل کے یہ دونوں پہلو نمایاں کیے، اور یہی صحیح نمونہ ہے دین کے خدمت گزاروں کے لیے۔ جب تک ان کے سینے میں درد مند دل نہ ہو، خلق کی ہدایت کے لیے ان کا اٹھنا بے سود، اور جب تک عزم میں لوہے کی صلابت اور پہاڑ کی استقامت نہ ہو، دین کے لیے ان کا وجود بالکل ناکارہ۔ تو یہ دونوں اوصاف ہونے چاہیے۔ یعنی جب بدر میں اترنے کے لیے کہا جائے تو پھر دل میں کوئی نرمی پیدا نہ ہو، اور عام زندگی میں وہ درد مند ہوں، محبت کرنے والے ہوں، لوگوں کے خیر خواہ ہوں، ان کے لیے دعائیں کرنے والے ہوں۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُم مَّا يَتَّقُونَ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ تم یاد رکھو کہ اللہ کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ وہ کسی قوم کو ہدایت دینے کے بعد پھر گمراہی میں مبتلا کر دے، جب تک کہ انہیں صاف صاف وہ چیزیں نہ بتا دے جس سے انہیں بچنا ہے۔ یہ بتایا گیا کہ جو کچھ بھی تمہیں ہدایات دی جا رہی ہیں، یا جس مرحلے میں تم کھڑے ہو، تو اس میں اس کا اندیشہ ہوتا ہے کہ آدمی کوئی گمراہی اختیار کر لے گا۔ یعنی ساری زندگی اچھے پہلو سے زندگی کو دیکھا، حقائق کا اعتراف کیا،
انہی کے مطابق زندگی بسر کی، حق کا حق ادا کیا، لیکن کسی مرحلے پر مال کی، اعزاء اقربا کی محبت کا غلبہ ہو گیا اور انسان سب کچھ کھو بیٹھا۔ جس طرح کہ حدیثوں میں بھی آیا ہے کہ ایک آدمی زندگی بھر اچھے کام کرتا ہے، لیکن آخر میں کوئی ایسا کام کر بیٹھتا ہے جو اسے دوزخ میں لے جانے کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ تو فرمایا ہے کہ یہ اب ایک نازک مرحلہ ہے، اس میں بڑا امتحان درپیش ہے۔ اس کا پورا امکان ہے کہ لوگ کسی غلطی کا ارتکاب کریں اور کسی گمراہی کے گڑھے میں جا گریں، لیکن اللہ تعالیٰ اس مرحلے پر ایک ایک چیز پر متنبع ضرور کر دے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ گرنا ہے تو پھر اپنی مرضی سے گرو، اللہ کی طرف سے کوئی ابہام باقی نہیں رہے گا۔ اس پر میں نے لکھا ہے کہ یہ مسلمانوں کو تنبیہ فرمائی ہے کہ خدا نے تمہیں راہ ہدایت دکھانے کے بعد ان خطرات سے بھی آگاہ کر دیا ہے جو اس راہ کے مسافر کو پیش آ سکتے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر نے ہدایت دی، تم نے اس کو قبول کیا، ہدایت کی راہ اختیار کر کے اس پر چل پڑے، لیکن چل پڑے تو کیا اس کے بعد پھر شیطان اطمینان سے سو جائے گا؟ یا تمہارے اندر جو اللہ تعالیٰ نے ایک امتحان کے دائیات رکھے ہیں وہ خاموش ہو جائیں گے؟ یہ راستہ اسی طرح پوری احتیاط اور تنبیہ کے ساتھ کاٹنا ہے۔ اس راستے پر چلنا ہے تو ہر مرحلے پر متنبع رہ کے چلو۔ تو فرمایا کہ یہ ہم آگاہ کر رہے ہیں کہ اس راستے میں کیا کیا مقامات آ سکتے ہیں۔ رشتہ و قرابت کی بنا پر ان لوگوں کے لیے دعائیں جن کے بارے میں خدا نے اعلان کر دیا ہو کہ وہ اس کے دشمن ہیں، تمہارے ایمان کے لیے فتنہ بن سکتی تھی۔ یعنی اسی موقع پر اگر اس چیز کا غلبہ رہا اور یہ باقی رہی تو یہ پیغمبر سے اور اللہ تعالیٰ سے اور اللہ کی ہدایت سے گریز اور فرار کا راستہ بن جائے گا۔ چنانچہ صاف صاف بتا دیا ہے کہ یہ تمہارے لیے زیبا نہیں ہے۔ آگے صفات الہی کے حوالے سے یاد دہانی ہے۔ صفات الہی کون سی ہیں؟ یہ فرمایا ہے کہ ان اللہ بکل شیء علیم، اس میں شبہ نہیں کہ اللہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ یہ اسی تنبیہ کا جزو ہے۔ مطلب یہ ہے کہ غائب درجہ احتیاط کرو۔ تمہارا معاملہ اس ہستی کے ساتھ ہے جو زمین و آسمان کا بادشاہ ہے، موت و حیات کا مالک ہے، ظاہر و باطن ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ اس سے متعلق کسی نفاق کا شائبہ بھی دل و دماغ میں رہنے دو گے تو اندیشہ ہے کہ کسی بڑے خطرے سے دوچار ہو جاؤ گے، پھر اس کے سوا کوئی حامی اور مددگار نہ پا سکو گے۔ تو یہ تنبیہ فرمائی ہے کہ اس کو معمولی چیز نہیں سمجھو۔ جب اللہ نے بتا دیا کہ یہ میرے دشمن ہیں، یہ بتا دیا کہ ان سے اب اللہ اور اللہ کا پیغمبر اعلان برات کر رہے ہیں، تو اب تمہارے دل میں ان کے لیے کوئی ہمدردی کے جذبات باقی نہیں رہنے چاہیے۔ یہ جب تک بتایا نہیں گیا تھا اس وقت تک ہمدردی، محبت، دعائیں، خیرخواہی یہی صحیح رویہ تھا۔ اب اس کا امکان ختم ہو گیا۔ ارشاد ہوا ان اللہ لہ ملک السماوات والارض یحیی و یمیت وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر۔ اس میں شبہ نہیں کہ اللہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے، یہ پیچھے فرمایا تھا۔ اب کہا اللہ ہی ہے کہ زمین اور آسمانوں پر جس کی بادشاہی ہے وہی زندگی دیتا اور وہی مارتا ہے، اور اللہ کے سوا نہ تمہارا کوئی حامی ہے اور نہ مددگار۔ یہ قرآن مجید میں جگہ جگہ اللہ تعالیٰ کی صفات کا حوالہ دے کر بتایا جاتا ہے کہ یہ پورا دین اور اس کی ہدایت یہ اصل میں کس چیز پر مبنی ہے۔ اس میں اصل حقیقت کیا ہے؟ اللہ کی سچی معرفت، یعنی اللہ کو پہچان لیا۔ یہ بات واضح ہو گئی کہ میں اس دنیا میں آیا ہوں تو میری ماں، میرا باپ، میرے اعزاء اقربا، یہ دنیا کے مفادات، یہ جو کچھ ہے یہ اللہ کا بنایا ہوا نظم ہے، میں اس میں اپنا حصہ لوں گا، لیکن میرا اصل رشتہ کس کے ساتھ ہے؟ وہ میرے خالق کے ساتھ ہے۔ تو اپنے خالق کو پہچان لینا، اس کی سچی معرفت اپنے اندر پیدا کرنا، پھر ہر لحظے یہ چیز پیش نظر رکھنا کہ میں اپنے رب کا بندہ ہوں اور مجھے بندگی کے احساس کے ساتھ جینا ہے۔ میں بار بار توجہ دلاتا ہوں کہ یہی مطلب ہے اس آیت کا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔
یہ جو جن و انس یہاں پیدا کیے گئے ہیں اور اس دنیا میں ان کو بھیجا گیا ہے، اس کے سوا کوئی مقصد نہیں ہے کہ یہ اس امتحان سے گزریں کہ ان کو یہاں شعور کی زندگی بسر کرتے ہوئے ابدیت کے احساس کے ساتھ جینا ہے، اپنے آپ کو اللہ کا بندہ سمجھ کر جینا ہے۔ تو اللہ کا بندہ میں اللہ کی معرفت ضروری ہے، اپنے مقام کا، اپنے عجز کا احساس ضروری ہے۔ دونوں چیزیں جب پوری طرح ہوتی ہیں، یعنی اللہ کی صفات بھی سامنے ہوتی ہیں اور اپنا عجز بھی سامنے ہوتا ہے، تو اس سے وہ صحیح تصور پیدا ہوتا ہے یا وہ سچی معرفت پیدا ہوتی ہے جو بندے کو اس جگہ کھڑا کر دیتی ہے جہاں اللہ تعالیٰ کے پیغمبر اس کو کھڑا دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو اس لیے بہت ہی خوبصورت الفاظ میں توجہ دلائی کہ ان اللہ لہ ملک السماوات والارض یحیی و یمیت وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر۔ اللہ ہی ہے کہ زمین اور آسمانوں پر جس کی بادشاہی ہے وہی زندگی دیتا اور وہی مارتا ہے، اور اللہ کے سوا نہ تمہارا کوئی حامی ہے اور نہ مددگار۔ لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین والانصار الذین اتبعوہ فی ساعۃ العسرہ من بعد ما کاد یزیغ قلوب فریق منہم ثم تاب علیہم انہ بہم رؤوف الرحیم۔ اب رخ مسلمانوں کی طرف موڑا جا رہا ہے، یعنی اس سے پہلے مشرکین کا انجام بیان ہوا، اہل کتاب کے ساتھ کیا معاملہ کرنا ہے، منافقین زیر بحث آ گئے، اسی ذیل میں آ کر آخر میں یہ تنبیہات ہوئیں، اور اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اللہ کے پیغمبر پر، اس کے ماننے والوں پر کیا عنایتیں فرما رہا ہے۔ اللہ نے نبی پر اور نبی کے ساتھی ان مہاجرین و انصار پر رحمت کی نظر کی جنہوں نے تنگی کے وقت میں نبی کا ساتھ دیا۔ یہ آخری زمانہ ہے، یعنی یہ شجرہ تو میں پہلے عرض کر چکا ہوں، آخری شجرہ اس سورہ کا، اور اس کے مضامین سے بالکل واضح ہے کہ یہ تبوک کے بعد نازل ہوا ہے یا اس سفر کے خاتمے پر۔ تو اس وجہ سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے اب دنیا سے جانے کا وقت قریب آ گیا ہے۔ تو فرمایا کہ اللہ نے نبی پر اور نبی کے ساتھی ان مہاجرین و انصار پر رحمت کی نظر کی جنہوں نے تنگی کے وقت میں نبی کا ساتھ دیا۔ اس میں خاص اشارہ ہے یہ تبوک کے موقع پر۔ یہ معلوم ہے کہ قحط کی صورتحال تھی، فصلیں پک رہی تھیں، گرمی شدت کی تھی، اس موقع پر یہ امتحان برپا ہوا، اور اس میں لوگ نکلے بہت بڑی تعداد میں، انہوں نے اس میں خرچ بھی کیا۔ یہ ایک بڑا مارکے کا سفر تھا جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہوا ہے، اور یہ کہاں کے لیے تھا؟ یعنی خیبر کے قلعوں کے لیے تھا، مدینے کے باہر قریش کے کسی لشکر کے لیے تھا۔ یہ اس وقت کی سپر پاورز کے خلاف اقدام تھا، یعنی کسریٰ اور روم، یہ سلطنتیں تھیں جن کی طرف خطوط لکھ دیے گئے تھے، اور قیصر روم کے بارے میں یہ اطلاعات تھیں کہ وہ اپنا لشکر لے کر حملہ آور ہونے والا ہے۔ اس وقت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سفر کیا ہے۔ تو ہر لحاظ سے، اگر آپ خوف کے لحاظ سے دیکھیں، خطرے کے لحاظ سے دیکھیں، سفر کی مشقت کے لحاظ سے دیکھیں، اور جو حالات اس وقت مسلمانوں کو درپیش تھے، وہ کسی بھی پہلو سے دیکھیں تو یہ آخری درجے کا امتحان تھا جس سے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری سال میں بھی صحابہ کرام گزرے، اس کا حوالہ دیا ہے۔ اللہ نے نبی پر اور نبی کے ساتھی ان مہاجرین و انصار پر رحمت کی نظر کی۔ ظاہر ہے کہ جب اللہ کہیں کہ میں رحمت کی نظر کر رہا ہوں تو اس سے آگے پھر کیا چیز ہے کہ جس کی انسان توقع کر سکتا ہے۔ جنہوں نے تنگی کے وقت میں نبی کا ساتھ دیا، فرمایا اس کے بعد کہ ان میں سے بعض کے دل کجی کی طرف مائل ہو چلے تھے، یعنی اتنا سخت امتحان تھا کہ باقی جماعت تو الحمدللہ اپنی استقامت کے ساتھ دین پر کھڑی تھی اور اپنا ایثار پیش کر رہی تھی۔ یہی موقع ہے جب سیدنا صدیق نے اپنا سارا سامان لا کر پیش کر دیا، سیدنا عمر نے آدھا مال پیش کر دیا، لوگوں نے جو مزدور تھے، چھوٹے چھوٹے کام کرتے تھے، جو کچھ ان کے پاس تھا لا کر پیغمبر کے قدموں میں ڈھیر کر دیا۔ تو ایثار میں اور محبت میں بھی کوئی کمی نہیں رہی، لیکن ایک گروہ تھا جو زیر بحث ہے پیچھے، کمزور لوگوں کا، جو اس موقع کے اوپر دوسری جانب مائل ہو چکا تھا۔ ان کا احساس تھا کہ بس اب
یہ کیا ہو رہا ہے؟ ایک کے بعد دوسری آزمائش، ایک کے بعد دوسرا امتحان بہت ہو گیا، اور ان کے دل بھی کچھ منافقین کے پروپیگنڈے کی وجہ سے کجی کی طرف جا رہے تھے۔ تو فرمایا کہ من بعد ما کاد یزیغ قلوب فریق منہم، اس کے بعد کہ ان میں سے بعض کے دل کجی کی طرف مائل ہو چکے تھے۔ فرمایا کہ ثم تاب علیہم، یعنی یہ نہیں کہ وہ نفاق میں جا پڑے تھے، یہ نہیں کہ انہوں نے پیغمبر کے مقابلے میں دشمنی شروع کر دی تھی، بس کچھ شکوک و شبہات کی کیفیت یا کمزوری کی یا غفلت اس طرح کی چیزیں آ گئی تھی ان کے دل میں، لیکن اللہ نے جب وہ رجوع کے لیے آمادہ ہوئے تو معاف کر دیا۔ اس سے پیچھے بھی بیان ہو چکا ہے کہ ان لوگوں کو اللہ نے معاف کر دیا اور ان سے کہا کہ تم اب صدقہ کرو اور پیغمبر کی طرف آؤ اور رجوع کرو، اور آگے تمہارا عمل ہم دیکھیں گے۔ تو حوالہ دیا ہے ان سب باتوں کا، کہا کہ پھر اللہ نے بھی یعنی ان پر رحمت کی نظر کی۔ حقیقت یہ ہے انہ بہم رؤوف الرحیم، حقیقت یہ ہے کہ وہ ان پر مہربان ہے، بڑا رحم فرمانے والا ہے۔ یہاں سے معافی کی ابتدا ہو رہی ہے۔ پہلے ایک گویا سمجھیے کہ عمومی انداز میں فرمایا کہ نبی پر بھی اللہ نے رحمت کی نظر کی ہے، وہ بھی اس سارے مشن کے آخری مرحلے پر پہنچ گئے ہیں، انہوں نے بھی اللہ کے ساتھ وفاداری کا حق ادا کر دیا ہے۔ اور پھر اس کے بعد مہاجرین و انصار کے تو کیا کہنے ہیں، جو ان میں سے السابقون الاولون ہیں یا متبعین بے احسان ہیں، جن لوگوں کے دل میں کچھ کجی آ گئی تھی ان پر بھی اللہ نے کرم فرمایا اور ان کو معاف کر دیا۔ تو ایک عموم کے انداز میں پہلے یہ بشارت نقل فرمائی ہے، اس کو پہلے سمجھ لیجئے۔ اس پر حاشیہ ہے، آیت میں فعل تابہ کا صلہ علی کے ساتھ آیا ہے اور اس کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف ہے، یعنی یہ توبہ تو بندے کرتے ہیں نا، یہاں یہ فعل اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال ہوا ہے تابہ، اور اس کے بعد اللہ کا صلہ ہے، یعنی جس کو آپ پرپوزیشن کہتے ہیں۔ یہ اس طرح آئے تو رحمت و عنایت کے مضمون پر متضمن ہو جاتا ہے، یعنی جب یہ اس طرح اللہ تعالیٰ کے لیے آتا ہے اور اس کے بعد اللہ کا صلہ ہوتا ہے تو مطلب یہ ہے کہ اللہ نے رحمت فرمائی، رحمت کی نظر کی، اللہ متوجہ ہوا۔ توبہ میں بندہ اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور اس میں اللہ بندے کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح کی کوئی غلطی صادر نہیں ہوئی تھی جس طرح کی غلطیوں پر پیچھے لوگوں کو تنبیہ کی گئی ہے، یعنی یہاں چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھی رجوع کے الفاظ آ گئے ہیں، اس میں بشارت تو ہے لیکن یہ ان لوگوں کے بارے میں آگے بات ہو رہی ہے جن سے کچھ غلطی ہوئی ہے، کوئی کوتاہی ہو گئی ہے۔ تو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ ایسی کوئی غلطی اللہ کے پیغمبر سے صادر نہیں ہوئی تھی، لیکن کیا ہوا تھا، کیوں کہا یہ؟ آپ کا معاملہ صرف یہ تھا کہ اپنی کریم النفسی کے باعث آپ نے بعض موقعوں پر منافقین سے چشم پوشی فرمائی تھی۔ یہ پیچھے بیان ہو چکا ہے جس میں کہا تھا کہ عفا اللہ عنک لما اذنت، منافقین نے آ کر اپنے عذرات پیش کیے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو قبول کر لیا تھا۔ تو یہ چشم پوشی تھی، درا حالے کہ اس وقت یعنی چشم پوشی یہ بھی اپنی جگہ بڑی غیر معمولی چیز ہے، بڑی اعلیٰ صفت ہے، جیسے سیدنا ابراہیم کے بارے میں معلوم ہوا، لیکن اس وقت یہ چشم پوشی تطہیر کی اس مہم کے خلاف تھی جو عذاب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے پیش نظر تھی، یعنی اس سے اللہ تعالیٰ کی جو اسکیم تھی اس میں مسئلہ پیدا ہوا۔ اس کا ذکر پیچھے ہو چکا ہے۔ اسی طرح مہاجرین و انصار کا سواد اعظم یعنی ان کا بڑا گروہ اگرچہ ہر قسم کے شدائد و مصائب کے باوجود ثابت قدمی کے ساتھ راہ حق پر قائم رہا، مگر ایک چھوٹے سے گروہ سے تبوک کے موقع پر کچھ کمزوری صادر ہوئی۔ یہ بھی پیچھے بیان ہو چکا ہے۔ یہ اسی کا حوالہ ہے کہ ان میں سے بعض کے دل، یعنی غلطی تو بہت سے لوگوں سے ہو گئی، بہت سے مراد یہ ہے کہ جن سے غلطی ہوئی ان میں سے بہت سے لوگوں سے، ورنہ سواد اعظم اور مسلمانوں کا بڑا گروہ وہ تو استقامت میں آخری جگہ پر رہا۔ یہ اسی کا حوالہ ہے کہ ان میں سے بعض کے دل کجی کی طرف مائل ہو چلے تھے، تاہم یہ لوگ بھی جلد بیدار ہو گئے، یعنی انہیں جلدی احساس ہو گیا کہ ہم غلطی کر رہے ہیں، ہمیں سنبھالنا ہے اپنے آپ کو۔ تاہم یہ لوگ بھی جلد بیدار ہو گئے اور توبہ و استغفار سے اپنے دلوں کو راہ حق پر استوار کر لیا۔ اس آیت نے سب کو بشارت دے دی کہ اللہ کی رحمت ان کی طرف متوجہ ہے، نبی کی طرف بھی، مہاجرین و انصار کی طرف بھی، اور جن سے ان میں سے کسی سے غلطی ہوئی تھی سب کی طرف۔
وہ تبوک کے موقع پر اور اس سے پہلے بھی تنگی کے ہر وقت میں پیغمبر کے ساتھ رہے ہیں۔ اللہ نے اسی بنا پر ان کی ہر کوتاہی معاف کر دی ہے۔ استاذ امام لکھتے ہیں ان الفاظ کا حوالہ ایک تو اس حقیقت کو واضح کر رہا ہے کہ اصل ایمان ان کا ایمان ہے جو مصائب و شدائد کی کسوٹیوں پر جانچے اور پرکھے جا چکے ہوں۔ دوسری بات اس سے یہ نکلی کہ دراصل مہاجرین و انصار کے ایمان کی یہی خصوصیت ہے جو ان کے لیے سفارش بنی کہ اللہ تعالیٰ ان پر اپنی رحمت کی نظر اور ان کی توبہ قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اپنے وفادار و جانثار بندوں کو توفیق خیر سے محروم نہیں فرماتا۔ جب ان سے کوئی کمزوری صادر ہو جاتی ہے ان کے دل میں وہ توبہ کی بے قراری پیدا کرتا ہے، پھر وہ توبہ کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نظر انداز صرف ان کو کرتا ہے جو صرف زبان سے عشق کا دعویٰ کرتے ہیں، اس راہ میں چوٹ کھانے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ تو یہ خصوصیات اگر بندے میں ہیں، یہ اوصاف ہیں، تو اللہ تعالیٰ کرم فرماتے ہیں، توبہ قبول کرتے ہیں اور نظر رحمت بندوں کے اوپر فرماتے ہیں۔ ہمارا وقت ختم ہو گیا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر